اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلا تھا؟ جواب: میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سوال: جنت کے دروازے کس دن کھولے جائیں گے؟ جواب: جمعہ۔ سوال: دن کے وقت سونا کیسا عمل ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب: چیونٹی۔ سوال: قبر میں انسان کو کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ جواب: 3 سوالات۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا؟ جواب: سانپ۔ سوال: سب سے پہلے زمین پر کون سا پھول اگا؟ جواب: گلاب۔ سوال: چاند کون سی چیز کو نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: روشنی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو پانی کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: بطخ۔ سوال: کس گناہ کا مرتکب انسان قیامت کے دن شیطان کی صورت میں اٹھے گا؟ جواب: سود خور۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: بلوائیوں نے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: ابن ملجم نے۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کو کس جنگ میں شہید کیا گیا؟ جواب: جنگ کربلا میں۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا ہے؟ جواب: شمر بن ذوالجوشن۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کس سن میں ہوئی؟ جواب: 632 عیسوی میں۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا کب چھوڑا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ سوال: کس خلیفہ کے دور میں بیت المال کا قیام عمل میں آیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: قرآن پاک کو کس خلیفہ کے دور میں کتابی شکل دی گئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنے سال تھا؟ جواب: 2 سال۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: صدیقہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: اسد اللہ۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی گئی؟ جواب: قرآن کو جمع کرنے کی۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 313 مسلمان۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے؟ جواب: جنگ احد میں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور خواب کیا تھا؟ جواب: 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس چیز پر اختیار دیا گیا تھا؟ جواب: ہوا اور جنات۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: وہ اسدہ بن جاتا تھا۔
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے صلیب پر چڑھایا؟ جواب: رومی سپاہیوں نے، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا؟ جواب: نمرود۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس جرم میں ملوث تھی؟ جواب: ہم جنس پرستی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دنوں تک نگل رکھا؟ جواب: 3 دن۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ جواب: کوہ جودی۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ جواب: زلزلے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ جواب: بادشاہ ہیرودس نے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں ذبح کرنے کا حکم ہوا؟ جواب: میدان مینا میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جواب: شیطان کے بہکانے کی وجہ سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟ جواب: زمین کی مختلف مٹیوں سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی سال کیا تھا؟ جواب: 570 عیسوی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو ان کا سب سے بڑا مخالف تھا کون تھا؟ جواب: ابو لہب۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: خویلد بن اسد۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب: صدیق۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ ببرکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت 255 ہے اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالت میں بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ چینل کو دیکھیے اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔